بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اور کیسے ہیں آپ سب ریڈرز؟ آپ کو آپ کے چینل ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ بتائیں آپ سب، یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ یہ میں نے بالکل ڈیفرنٹ ٹاپک لیا ہے، اب دیکھیں آپ لوگوں کو پسند آتا ہے نہیں آتا۔ پلیز ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک بھی دیا کیجیے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہمیں آپ کی رائے معلوم ہوگی۔ اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا، اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ آپ کا ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ مطلب بہت واضح ہے مسز ٹوبی، آج کے بعد میرے کسی حکم کو ٹالنے کی جرات مت کرنا۔ مطلب بہت واضح ہے مسز ٹوبی، آج کے بعد میرے کسی حکم کو ٹالنے کی جرات مت کرنا۔ آج کچھ لمحوں کی نیند قربان کرنی پڑی ہے، نیکسٹ ٹائم سزا طویل بھی ہو سکتی ہے، سرد لہجے میں کہتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تو وہ بولی، لیکن میں آدھی رات کو آپ کے ڈرائیور کے ساتھ کیسے آ سکتی ہوں جب کمپنی کی ٹائمنگ 8:30 سے 6 تک ہے؟ دکھتی ٹانگوں کے سہارے بمشکل کھڑی وہ اسی انداز میں بولی تو اس نے گہرا کش ہوا میں بکھیرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، جو دھوئیں کی وجہ سے ہاتھ بے ساختہ چہرے پر رکھ گئی تھی۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تمہیں کمپنی کے کام کے لیے کمپنی والوں نے بلایا تھا؟ پراسرار لہجے میں بولتے ہوئے وہ مضبوط قدموں سے چلتا ہوا اس کے بے حد نزدیک آن ٹھہرا، تو اس کی سلگتی سانسوں کی تپش چہرے پر محسوس کرتی وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے پیچھے کھسکنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اپنی سانسیں تک روک گئی۔ اس کی نازک کمر کے گرد اپنا مضبوط بازو حائل کرتے ہوئے اس نے وہ نزدیکی برقرار رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں جسے اپنے اتنے نزدیک آنے کی اجازت دے دیتا ہوں، پھر وہ چاہ کے بھی مجھ سے دور نہیں جا سکتا۔ گمبھیر لہجے میں بولتے ہوئے وہ اس کی گردن کی جانب جھکا تو اس نے شدت ضبط سے اپنی آنکھیں میچ لیں، لیکن وہ اس کی گردن پہ بنا لمس چھوڑے اسے اپنی سانسوں کی حدت سے سلگانے لگا، تو اسے کمرے میں آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی۔ سر میں اتنی رات کو ہاسٹل سے نہیں نکل سکتی۔ اس نے اپنی تئیں اپنی صفائی پیش کرنی چاہی، لیکن سامنے والے کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ یہ بہانہ تم جانتی ہو کہ کارگر نہیں ہے، لیکن خیر، اس بحث کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ابھی جس کام کے لیے بلایا ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کے الفاظ پہ اس کے سامنے زمین و آسمان گھومنے لگے کہ آیا کہ ایسا کون سا کام تھا جس کے لیے اسے یوں تنہا بلایا گیا تھا؟ کیسا کام؟ اس نے چہرہ قدرے فاصلے پر کرتے ہوئے استفسار کیا کہ اس کے بنا چھوئے ہی اسے اپنی گردن اس کے لمس سے سلگتی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ ہموس اس کی گردن پہ جھکا، اس کی دھڑکنوں میں تلادم برپا کیے ہوئے تھا۔ برائڈل ڈریس نہیں خریدنا؟ اس کے پرسکون انداز پر کل کا سارا دن اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تو اسے ایک دفعہ پھر سے اپنی جذباتیت یاد آئی، جس کا ازالہ ایک بار پھر سے کرنے کی اس نے ٹھانی تو بے ساختہ بول اٹھی، سر میں شادی نہیں کر سکتی، میں نے کل فقط آپ کی فیانسی سے بدلا۔ وہ چہرہ ہلکا سا پرے کیے بمشکل بول رہی تھی، جب کمر کے گرد اس کی چٹانی گرفت مزید سخت ہونے کی وجہ سے مارے تکلیف کے وہ کراہ اٹھی، لیکن وہ بنا احساس کیے اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر چکا تھا۔ میرے خیال میں ہمیں شاپنگ کے لیے نکلنا چاہیے۔ اس کی نم آنکھوں میں اپنی سپاٹ آنکھیں گاڑتے ہوئے اس نے تنبیہی انداز میں اسے بہت کچھ باور کرواتے ہوئے اس کا بازو تھامتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا، تو ظالے کا دل چاہا کہ وہ ہر ایگریمنٹ کو بھاڑ میں جھونکتے ہوئے یہاں سے بھاگ نکلے، لیکن وہ ایسا صرف سوچ ہی سکتی تھی کیونکہ اسے بہت سارے پیسوں کی ضرورت تھی، اتنے پیسے کہ وہ پوری دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی، اور اس کی یہی خواہش اسے
ایک ایسی گہری کھائی میں گرانے والی تھی جہاں اسے اٹھانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ فرحاد، یہ اتنی گاڑیاں کیوں کھڑی ہیں گھر کے باہر؟ گاڑی جیسے ہی عالم مینشن کی پتھریلی روش پہ آئی تو سامنے نظر آتی سیاہ گاڑیوں کی قطار کو دیکھ کے اس نے گاڑی ڈرائیو کرتے فرحاد سے استفسار کیا، جس کا جواب دینے کے بجائے اس نے لا علمی سے سر ہلا دیا تو وہ بغور گاڑیوں کو دیکھتی ایک دم سے اچھلی۔ شیر لالا آئے ہیں کیا؟ اس نے فرط جذبات سے مغلوب ہوتے ہوئے فرحاد کو کندھا ہلاتے ہوئے پوچھا تو وہ بیچارہ بھوکلا گیا۔ میڈم، مجھے اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے، ہم گھر پہنچ چکے ہیں، آپ اندر جا کے دیکھ لیں۔ اس نے گاڑی وسیع و عریض پورچ میں کھڑی کرتے ہوئے مؤدب انداز میں جواب دیا تو وہ اپنی گاڑی کے سامنے دکھائی دیتی سیاہ مرسڈیز کو محبت و جوش سے دیکھتی سرخوشی سے بنا فرحاد کے باہر نکلنے کا انتظار کیے گاڑی سے باہر نکل کے اندر کی جانب بھاگ کھڑی ہوئی، جبکہ فرحاد گہری سانس بھرتا اس کی چیزیں اٹھا کے اس کے تعاقب میں مینشن کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ لالا اندر داخل ہوتے ہی اس کے کانوں میں اس کی سریلی آواز پڑی، جو تیزی سے صوفے پر بیٹھے شیروں کی جانب بڑھی، جو وائٹ کلر کی شرٹ کے بازو کونیوں تک موڑے سیاہ پینٹ اور سیاہ ویسٹ کوٹ میں ملبوس بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ محبت سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے اس نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا تو وہ اس کے کندھے سے سر ٹکاتی اسے اپنی روٹین بتانے لگی۔ کالج میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ تو نہیں؟ اس نے اپنے مخصوص لہجے میں استفسار کیا تو اس کے کندھے سے لگی زرشالے کو نہ جانے کیوں ایک شخص بے ساختہ یاد آیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی یاد کو شدت سے جھٹلاتی وہ کھل کے مسکرائی تھی۔ نہیں لالا، اس نے مختصراً جواب دیا۔ لالا، ایک بات پوچھوں؟ پاس آ کے بیٹھی ماں کو ایک نظر دیکھ کے اس نے بھائی کی جانب دیکھا۔ ضرور پوچھیں، اس نے محبت سے کہا۔ لالا، آپ ڈاکٹر ہیں لیکن آپ کا پروٹوکول ہرگز ڈاکٹرز والا نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے اپنے دل و دماغ میں پنپتا ہوا سوال بالآخر اس سے پوچھ ڈالا تو اس کے خوبرو چہرے کا رنگ لحظہ بھر کو تغیر کا شکار ہوا، لیکن فوری طور پر سنبھلتے ہوئے اس نے اس کے بال کان کے پیچھے اڑسے۔ اپنا پروٹوکول انسان خود بناتا ہے بیٹا، تب تک کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا جب تک آپ خود اپنی عزت نہیں کریں گے، کوئی آپ کو اہمیت نہیں دے گا جب تک آپ خود کے لیے اہم نہیں ہوں گے۔ تو بس میرے پروٹوکول کے پیچھے بھی یہی وجوہات ہیں۔ بنا سچ بولے اور جھوٹ کی ملاوٹ کیے بغیر اس نے بہن کو جواب دیا تو وہ اس کی بات سن کر سر اس بات میں ہلا گئی تھی۔ ماما کھانا لگوا دیں، پھر مجھے نکلنا ہے۔ اس کے نکلنے کا سن کے دونوں کے چہرے بجھ سے گئے تھے، لیکن ان کی ہر ایک بات جو حرف آخر ماننے والا ان کا لاڈلا صرف اس معاملے میں ان کی ایک نہیں سنتا تھا، تبھی وہ اپنا دل مسوس کے رہ گئی تھی۔ سر، میں آئی ہیلپ یو؟ مال میں داخل ہوتے ہی وہ اسے لیے سیدھا برائڈل ڈریسز والی شاپ میں لے کے داخل ہوا تو وہ صبح ہی صبح اس مال کے کھلے ہونے پر لعنت بھیجتی چاروں ناچار اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ جو ڈریس آرڈر کیا تھا وہ چیک کروائیں، اکھڑ انداز میں اپنا کارڈ کاؤنٹر پہ رکھتے ہوئے اس نے کہا تو سیلز گرل اس کا نام پڑھتے ہی الرٹ ہوئی اور جلدی سے ایک جانب بڑھی اور ایک میں پڑا ہوا بڑا سا ڈبہ اٹھا کے کاؤنٹر پہ رکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ظالم متجسس ہوئی کہ آخر کیسا ڈریس آرڈر کیا گیا ہے۔ لیکن سیلز گرل نے جیسے ہی ڈبہ کھولا مارے حیرت و صدمے کے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ ڈریس لینے آئے ہیں ہم شادی کے لیے۔ گہرے سرمئی رنگ کے دیدہ زیب میکسی نما لہنگے کو دیکھ کے اس کو گہرا صدمہ لگا کہ وہ تو شوق رنگوں سے پیار کرنے والی لڑکی تھی اور کہاں پسند تھے ایسے گہرے رنگ، اور پھر اپنی شادی کے لیے۔ کیوں، کیا ہوا؟ خوبصورت و نفیس دوپٹہ اٹھا کے اس کے سر پہ سجاتے ہوئے اس نے لاپرواہی سے استفسار کیا تو سیلز گرل کے سامنے اس کی اس حرکت پہ وہ بے ساختہ گڑبڑائی، لیکن پرے ہٹنے کی کوشش نہ کی کہ وہ اس حرکت کے بعد اس کی کسی بے باک گستاخی کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ میں ایسے رنگ نہیں پہنتی۔ شیشے میں نظر آتے اپنے جگمگاتے آنکھ سے نظریں چرائے وہ سنجیدگی سے بولی،
تو اس کی آنکھوں میں سرد سا تاثر چھلکا۔ اب سے پہنا کرو گی کیونکہ مجھے پسند ہیں اور میری پسند آج سے تمہارے لیے اہم ہونی چاہیے۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے سیلز گرل کو ڈریس پیک کرنے کا اشارہ کیا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی کہ اگر اپنی ہی مرضی کرنی تھی تو اسے کیوں صبح ہی صبح بلایا تھا۔ میم، ڈریس کے ساتھ جو ایسیسریز آپ کو چاہیے بتا دیں۔ ڈریس پیک کرنے کے بعد سیلز گرل پروفیشنل انداز میں گویا ہوئی تو وہ اس مہربانی پہ بھڑک اٹھی، وہ بھی آپ ان سر کی پسند سے ہی پیک کر دیں۔ اس کے جواب پہ سیلز گرل کا چہرہ ایک دم سے امڑ آنے والی مسکراہٹ کو ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ پڑنے لگا، جبکہ مسکراتی نگاہیں ان دونوں پہ مرکوز تھیں۔ مجھے پسند کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن یوں اگر نکاح سے قبل میں نے تم سے تمہارے فگر کے متعلق سوالات کیے تو تم آکورڈ فیل کرو گی۔ عقب سے آتی گھمبیر سرگوشی کی آواز اور بائیں کان میں سلگتا ہوا لمس محسوس کر کے وہ کرنٹ کھا کے پلٹی، لیکن جیسے ہی اس کے الفاظ سمجھ میں آئے وہ واپس رخ موڑ دی، اپنی پاگل دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس کی اس قدر بے باکی پہ اس کا رنگ سرخ قندھاری انار کے مانند ہو گیا، جبکہ ہتھیلیاں ایک دم سے پسینے میں بھیگنے لگیں۔ اسے اس لمحے شدت سے منتشا اور مسز جوزف کی کمی محسوس ہوئی کہ زندگی کے اس اہم موقع پہ اس کے دونوں ہی عزیز رشتے اس کے ساتھ موجود نہ تھے، لیکن ہمیشہ کی طرح اپنے احساسات اپنے دل میں دفن کرتی وہ خود کو سنبھالنے لگی۔ آپ اس کے ساتھ کی میچنگ جوتا دکھا دیں۔ اس آکورڈ سچویشن سے نکلنے کے لیے اسے کچھ اور نہ سوجا تو جلدی سے بول اٹھی، جبکہ اس کی حالت دیکھتے ہوئے وہ سیلز گرل کو اشارہ کرتا نہ جانے کیا سوچ کے سائڈ پہ ہو گیا کہ وہ اسے اپنے نکاح میں مکمل اپنے رنگ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ آنکھیں موندے وہ اپنے بیڈ پہ لیٹی پاؤں جھلاتی ہوئی 2 دن قبل ہوئے واقعے کو ہی یاد کر رہی تھی جس نے تب سے اس کی نیندیں اڑا رکھی تھیں۔ کون تھا وہ شخص اور ایسی الجھی ہوئی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ اس نقاب پوش کی سرد آنکھوں کو یاد کرتی وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی تو اس نقاب پوش کی آنکھوں کے ساتھ اس کی نگاہوں کے پردے میں 2 آنکھیں مزید لہرائیں تو اس نے تڑپ کے اپنی آنکھیں کھولی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے چینی سے بڑبڑائی اور پھر کسی خیال کے تحت وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور لپک کر اپنے وارڈروب کی جانب بڑھی، اور پھر کچھ ہی لمحوں بعد وہ ہاتھوں میں تصویروں کا ایک پلندہ اٹھائے واپس بیڈ کی جانب بڑھی۔ ان تصویروں کو ہاتھ سے ادھر ادھر کرتے ہوئے اس کی نگاہ اپنی مطلوبہ تصویر پہ رکی تو دھڑکنیں اس پل گویا تھم سی گئیں، جبکہ آنکھیں بہت عرصے بعد اسے دیکھ کے نم ہو گئیں۔ لرزتے ہاتھوں کے ساتھ تصویر کو تھامتے ہوئے اس نے اسے اپنے سامنے کیا تو ایک آنسو پلکوں کی جھالر سے نکلتا اس تصویر پہ جا کے گرا تو اس کے آنسوؤں میں مزید تیزی آنے لگی اور تصویر آنسوؤں سے بھیگنے لگی۔ میں جانتی ہوں کہ اب کبھی جو میں آپ کے سامنے آئی تو آپ میرا چہرہ بھی دیکھنا نہیں پسند کریں گے، لیکن میں پھر بھی چاہتی ہوں کہ ایک بار، صرف ایک بار آپ مجھے مل جائیں۔ دلگیر لہجے میں بولتے ہوئے اس نے اپنے کپکپاتے ہوئے لب اس تصویر پہ رکھے، اپنے عکس کے ساتھ کھڑے اس خوبصورت مرد کے چہرے پہ رکھے۔ اسی لمحے ایک عجیب سے کھٹکے کی آواز پہ اس نے گردن گھمائی تو سانس گویا سینے میں ہی اٹک کے رہ گیا۔ آپ اس کی ساکت نگاہیں اس نقاب پوش کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی جسے کچھ لمحے قبل وہ یاد کر رہی تھی، اور اسی کی یاد اسے ماضی کی عمیق گہرائیوں میں لے گئی تھی۔ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہیں آپ؟ کیا مریضوں کو صرف ایک ہی دفعہ چیک کرتی ہیں آپ؟ نگاہیں اس کے ہاتھ میں تھامی ہوئی تصویر پہ گاڑے وہ سکون سے بولتا ہوا اس کی جانب بڑھا تو وہ ہوش میں آئی۔ اپنے بڑھتے قدم وہیں روک لیں کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کس کے گھر میں گھس آئے ہیں۔ وہ دیدہ دلیری کا مظاہرہ کر رہی تھی، سخت لہجے میں بولتی وہ ہاتھ میں پکڑی تصویر کا رخ بدل گئی۔ اب تو یہ دیدہ دلیری کر چکا ہوں، اسی لیے اب
آپ ٹائم ضائع کیے بغیر میری پٹی بدل دیں، لاپرواہی سے کہتے ہوئے وہ اس کے بیڈ سے کچھ قدموں کی دوری پہ پہنچ چکا تھا، جبکہ وہ اپنے ساؤنڈ پروف کمرے کی بدولت کسی کو پکارنے والے خیال پہ لعنت بھیجتی۔ اس صورتحال سے خود نمٹنے کے لیے اپنے حواس یکجا کیے اپنے خوف کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی کہ پچھلی دفعہ اس شخص نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، اور یہی خیال اس کے ڈر کو کم کیے ہوئے تھا۔ اسے یہ بھی خیال تقویت دے رہا تھا کہ اس کے کمرے سے نکلتے ہی اس کی ایک پکار پہ اسے پکڑ لیا جائے گا اور آئندہ وہ اس آفت سے بچی رہے گی۔ پٹی بدلوانے کے لیے کل ہاسپٹل تشریف، وہ اسی انداز میں بول رہی تھی جب وہ بالکل بیڈ کے نزدیک آتا اس کی جانب جھکا تو اس کا چہرہ مارے خوف کے سفید پڑنے لگا، لیکن وہ اس کی جانب متوجہ ہوئے بغیر اس کی سائڈ پہ پڑی تصویروں کے ڈھیر پر سے وہی تصویر اٹھا کے جسے کچھ لمحے قبل وہ تھامے ہوئی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ تصویر لینے کو اس کی جانب جھپٹی، لیکن وہ 2 قدم پیچھے ہوتا اس کی کوشش ناکام بناتا تصویر کو بغور دیکھنے لگا۔ بوائے فرینڈ پیارا ہے آپ کا؟ اس کو اپنے بازو کے حصار میں لیے شخص کو دیکھتے ہوئے اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، تو اس کے الفاظ پہ اسے کمرے کی دیواریں خود کے گرد تنگ ہوتی محسوس ہونے لگیں، جبکہ وجود گویا دہکتے انگاروں پہ لوٹنے لگا۔ بوائے فرینڈ نہیں، شوہر ہے میرا، بلند آواز میں غراتے ہوئے اس نے لپک کے اس کے ہاتھ سے تصویر چھینی اور قدم دروازے کی جانب بڑھائے، جبکہ دوسری جانب اس شخص پہ اس کے انکشاف کا کسی طور پر اثر نہ ہوا تھا، بلکہ وہ یوں ہی پرسکون انداز میں کھڑا اسے دروازے کی جانب بڑھتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جان کر اچھا لگا کہ یہ شخص تمہارا شوہر ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ جان کر اچھا لگا کہ یہ مر چکا ہے۔ اس کی پرسکون آواز پہ وہ کرنٹ کھا کے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، اور جیسے ہی بات اس کی سمجھ میں آئی وہ انجام کی پرواہ کیے بغیر بجلی کی سی تیزی سے اس کی جانب لپکی اور اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنا دایاں ہاتھ اس کے گال پہ چھاپ دیا۔ چڑاخ! اس کے کانپتے ہاتھ میں نہ جانے اتنی طاقت کہاں سے آئی تھی کہ تھپڑ چہرے پر پڑتے ہی اس کا چہرہ ہلکا سا دوسری جانب مڑا، لیکن اس نے وہیں بس نہ کیا، بلکہ بفری شیرنی کی مانند وہ اس کا گریبان دونوں ہاتھوں میں جکڑتی چلائی، کیا بکواس کی ہے ابھی تم نے؟ تم اس کے متعلق ایسی بات سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ بنا کسی خوف و خطر کے اس کا گریبان جھنجھوڑتی ہوئی وہ حلق کے بل غرائی تو نہ جانے کیوں اس شخص کی آنکھوں کا سر تاثر مزید گہرا ہوا۔ آج کے بعد میرے گریبان تک آپ کے ہاتھ پہنچے تو میں یہ بھولنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا کہ آپ ایک عورت ہیں۔ سرد لہجے میں اسے تنبیہ کرتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑوایا، مگر دوسری جانب اس کی ایک نظر سے خوفزدہ ہو جانے والی وہ اس کی سنگین دھمکی کے باوجود بھی اپنی جگہ سے نہ ہلی کہ اب کی بار تو وار سیدھا دل پہ ہوا تھا، اور اگر آج کے بعد تم نے یوں میرے گھر یا میری ہاسپٹل میں گھس کے میرے کسی بھی ذاتی معاملے میں کوئی بھی فضول گوئی کی تو میں اپنے ہر فرض کو فراموش کرتی تمہارا حشر بگاڑ دوں گی۔ سرخ آنکھوں میں گہری کاٹ لیے وہ مضبوط لہجے میں بولی تو وہ ایک دم سے کھل کے مسکرا دیا۔ معاملے میں کوئی بھی فضول گوئی کی تو میں اپنے ہر فرض کو فراموش کرتی تمہارا حشر بگاڑ دوں گی۔ سرخ آنکھوں میں گہری کاٹ لیے وہ مضبوط لہجے میں بولی تو وہ ایک دم سے کھل کے مسکرا دیا۔ امپریسو! مجھے لگتا تھا ڈاکٹرز بہت نرم دل ہوتے ہیں، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ جیسی ڈاکٹر کی نرم دلی ایک شخص کی ذات سے مشروط ہے۔ اس کے لہجے میں چھپے طنز نے اس پہ جیسے ٹھنڈا پانی انڈیلا ہو، وہ ایک دم جیسے ہوش میں آئی۔ اس نے ایک نظر بیڈ پہ بکھری تصویروں کو دیکھا تو دماغ جیسے ہل سا گیا
کہ جو راز اتنے عرصے سے وہ خود کے سامنے لانے سے ڈرتی تھی، اسے وہ آج کیسے ایک قطعی انجان شخص کے سامنے اتنے واضح انداز میں بیان کر سکتی ہے۔ یہ سوچ آتے ہی اس کا چہرہ پورا پسینہ، اس کا پورا وجود سرد پڑا، جبکہ آنکھوں کے گوشے مزید سرخ پڑنے لگے۔ بینڈیج کروانی ہے نا آپ کو، وہاں بیٹھیں، وہ ایک دم سے بے تاثر لہجے میں بولتے ہوئے اس نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود میڈیکل باکس لیے کرسی گھسیٹ کے اس کے نزدیک جا بیٹھی، اور پھر جتنی دیر تک اس نے اس کی بینڈیج کی وہ اس کی گہری نگاہوں کا ارتکاز اپنے چہرے پہ محسوس کر سکتی تھی، لیکن کچھ بھی ظاہر کیے بغیر وہ اپنے کام میں لگی رہی تھی۔ آپ کا کام ہو چکا ہے، اب آپ جا سکتے ہیں، اور اگر باہر کھڑے گارڈز کی گولیوں سے بچ گئے تو آج کے بعد میرے سامنے مت آئیے گا۔ آپ کا کام ہو چکا ہے، اب آپ جا سکتے ہیں، اور اگر باہر کھڑے گارڈز کی گولیوں سے بچ گئے تو آج کے بعد میرے سامنے مت آئیے گا۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ ہاتھ دھونے چل دی، جبکہ وہ گہری نظروں سے اس کو دیکھتے اپنی جگہ سے اٹھا اور بہت اطمینان کے ساتھ کھڑکی کی جانب بڑھا۔ اس کو کھڑکی سے کودے 10 سیکنڈز گزرے ہوں گے جب رات کی تاریکی میں یہ خوبصورت سا پیلس گولیوں کی آواز سے گونج اٹھا، جبکہ دوسری جانب واش روم سے نکلتی زرشیں کھلی کھڑکی سے آتی گولیوں کی خوفناک آواز سن کے اپنی جگہ ساکت رہ گئی، اور یہ خیال ذہن میں آتے ہی کہ یہ گولیاں کس پہ برسی ہوں گی، اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑتے چلے گئے، اور وہ لہراتی ہوئی وہیں دبیز قالین پر گرتی چلی گئی۔ وسیع و عریض مگر خوبصورتی سے آراستہ ڈرائنگ روم میں رکھے بیش قیمت صوفوں میں سے ایک پہ شاہانہ انداز میں بیٹھے شرافگن نے انتہائی ناگواری سے انیا کے روتے ہوئے وجود کو دیکھا، جو آج ایک بار پھر اس سے ملنے عالم ولا آئی تھی، جس تک رسائی بس چند مخصوص لوگوں کو ہی تھی۔ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو افغن؟ تم کل اس لڑکی کو مال میں لے کے گئے اور آج اس کے ساتھ شادی بھی کر لو گے؟ جو حقوق میرے تھے وہ تم اس پر لٹا رہے ہو۔ سسکتی ہوئی وہ تکلیف سے بولتی چلی گئی تو اس نے قدرے آگے کو جھکتے ہوئے ٹیبل پر پڑا اپنا سگار کیس اٹھایا اور سگار نکال کے سلگانے لگا۔ یہ بات جانتے ہوئے بھی یہ مجھے یوں شکوہ کرتے لوگ سخت ناپسند ہیں۔ تم مسلسل 3 دنوں سے یہی کام کر رہی ہو۔ اس کی ناگوار آواز ابھری تو انیا کے بہتے آنسو ٹھٹر گئے، اور اس نے افسوس بھری نگاہوں سے اس بے حس شخص کو دیکھا جو دلوں کے ساتھ کھیلنے کا بخوبی ماہر تھا۔ لیکن افغان میں تمہاری منگیتر ہوں تو کیا میرا؟ وہ بول رہی تھی جب اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس کی بات قطع کی۔ تم میری منگیتر ہو تو میں نے کب اس بات سے انکار کیا ہے؟ جو ٹائم شادی کے لیے دیا تھا اسی ٹائم پہ تم سے شادی کروں گا۔ سپاٹ لہجے میں اس کے دل پہ چھریاں سا چلا گیا تھا، لیکن وہ
برچیاں سے چلا گیا تھا، لیکن وہ لب بھیجتی چپ کر گئی کہ جانتی تھی جتنا اس شخص کے سامنے بولے گی اتنی ہی اہمیت کھوتی چلی جائے گی۔ خاموش ہونٹوں مگر نفرت کے احساس سے ابلتے دماغ میں ظالم میر سے اس کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا چھیننے کا بدلہ لینے کے لیے وہ پرعزم انداز میں بہت کچھ سوچنے لگی۔ شام 7 بجے ہال میں پہنچ آنا، اس کی سنجیدہ آواز پہ وہ خیالات کی پورش سے باہر نکلی اور اسے نظر اٹھا کے دیکھا جو کوٹ کے بٹن بند کرتا ہوا ڈرائنگ روم سے باہر نکل رہا تھا، جبکہ وہ اس کے الفاظ پہ بلبلاتی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ تمہارا پلان پسند نہیں آیا مجھے پارٹنر، اس گھٹیا ٹرک کے علاوہ کچھ یونیک کرتے نا۔ شرٹ کے اوپری بٹن کھولے وہ آرام دہ کرسی پہ نیم دراز حالت میں موجود کان سے لگائے دوسری جانب موجود شخص کو سلگا گیا۔ اگر تم سے میری بہت قیمتی جان نہ وابستہ ہوتی تو میں اس گھٹیا ٹرک کے بجائے میرے گھر کی حدود پار کرنے کے جرم میں عبرتناک سزا دیتا۔ اس کی خشونت بھری آواز پہ بھی اس کے چہرے سے مسکان کم نہ ہوئی، بلکہ وہ بہت محسوس انداز میں کان کی لو کھجاتا ہوا بولا، تو کیا تمہیں ترس نہیں آئے گا اپنی قیمتی جان پہ جس کے لیے میں یہ حدود پار کرتا ہوں؟ اس نے قیمتی جان پہ قدرے زور دیتے ہوئے کہا تو اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے اس کی پیشانی پہ بل پڑے۔ تیری ذات پہ ترس ہی ہے جو تو زندہ گھوم رہا ہے۔ وہ بھڑک اٹھا تھا۔ شکریہ نہیں کہوں گا کیونکہ یہ ترس تم ہمیشہ میری ذات پہ کھانے والے ہو۔ اچھا ان باتوں کو چھوڑو، سنا ہے پارٹنر کسی اور کی بھی زندگی تباہ کرنے والے ہو؟ اس نے محسوس کن انداز پہ اس کی گرفت موبائل پہ سخت ہوئی۔ میری ذات میں دلچسپی لینا چھوڑ دو ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں ترس کھانا چھوڑ دوں، وحشت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے کال بند کر کے موبائل پرے پھینکا، جبکہ وہ موبائل ہاتھوں میں گھماتا ہولے ہولے کرسی ہلانے لگا۔ وہ کسل مندی سے لیٹے ہوئے آنے والے لمحات کے متعلق سوچ رہی تھی جو اس کی ساری زندگی کو تلپٹ کر دینے والے تھے، لیکن وہ چاہ کے بھی ان لمحات کو روک نہیں سکتی تھی، یا شاید روکنا نہیں چاہتی تھی۔ ظالے تم اس شادی سے منع کیوں نہیں کر دیتی؟ منتشا نے اس کا زرد چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، جسے ہر بار دیکھ کے انہیں تکلیف ہوتی تھی کیونکہ وہ تو رنگوں سے بھرپور کھلکھلاتی ہوئی لڑکی تھی۔ کیا تمہیں لگتا ہے میں نے منع نہیں کیا ہوگا؟ لیکن اس شخص کے دماغی اسکرو شاید ڈھیلے ہیں جو اتنی چھوٹی سی بات کو زندگی موت کا مسئلہ بنا لیا۔ وہ بیزاری سے کہتی کروٹ بدل گئی۔ پھر تو اس کو ساری سچائی بتا دو تم، پھر شاید تمہیں یوں در در کی وہ مدھم آواز میں بول رہی تھی جب اس نے درشتگی سے اس کی بات کاٹی۔ وہ میرے عشق میں گوڑے گوڑے غرق نہیں ہوا کہ میں اس سے اپنے دکھ سکھ بانٹنے لگوں، میں اس کے لیے ماں سوائے ایک ورکر کے کچھ نہیں ہوں، سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے پلکیں موند دیں۔ لیکن کچھ لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ مسز جوزف تیزی سے دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئیں۔ ظالے نیچے شراب گن کی گاڑی آئی ہے تمہیں لینے کے لیے۔ ان کی اطلاع پہ اس کا دل چند ثانے تھم سا گیا، لیکن پھر اپنے آپ کو سنبھالتی وہ اٹھی اور اپنے بال سمیٹنے لگی۔ چلتی ہوں میں، آپ لوگ بھی ٹائم پہ ہال پہنچ جائیے گا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ جو لوگ اس کی زندگی کا کل اثاثہ تھے وہ یوں بیگانے انداز میں اس کی زندگی کے اہم موقع پہ شریک ہوں گے، لیکن اس نے تو یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی شادی اس طرح سے ہوگی۔ مگر ہر بار ایسا تو نہیں ہوتا کہ جیسا سوچا جائے ویسا ہی ہو، کہ انسان کی ہر تدبیر اوپر والے کی تدبیر کے سامنے کچھ نہیں ہوتی۔ اپنے دل کو بہت مضبوط کرتے ہوئے وہ ان کے گلے لگی اور ان سے مل کر اپنا بیگ سنبھالتی دروازہ پار کر گئی۔ دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے وہ ہاسٹل کے گیٹ کو پار کرتی سامنے کھڑی کار کی جانب بڑھی اور ڈرائیور کے دروازہ کھولنے سے قبل وہ دروازہ کھولتی پچھلی سیٹ پہ ڈھیر ہو گئی۔ تم انسان ہو کہ مشین؟ اگر وقت سے 5-10 منٹ اوپر نیچے ہو جاؤ گے تو کوئی قباحت نہ ہوگی۔ سیٹ کی پشت پہ سر ٹکاتی وہ اپنی کڑواہٹ ڈرائیور پہ انڈیلتی بنا اس کا جواب سنے پلکیں موند گئی۔
قباحت تو کچھ نہیں ہوگی، لیکن اس کی زندگی کے دن کم ہو سکتے ہیں۔ پہلو سے آتی گھمبیر آواز اور نتنوں سے ٹکراتی دل فریب خوشبو کے احساس سے اس نے فوراً آنکھیں وا کرتے ہوئے اپنے پہلو میں دیکھا، جہاں وہ اپنے معمول کے حلیے سے ہٹ کے اس وقت نیوی بلو کلر کے شلوار سوٹ میں ملبوس گہری نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ اس کی گہری نگاہوں سے گھبراتی وہ فوراً پلکیں جھکاتی نامحسوس انداز میں اپنی جگہ سے پرے کھسکی، جبکہ وہ ابھی تلک اس کے زرد چہرے کو فوکس میں رکھے نہ جانے کیا تانے بانے بن رہا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اچانک اس کی انتہائی غیر متوقع آواز گاڑی میں گونجی تو اس کی آنکھوں میں تحیر لیے اس کی جانب دیکھا تو اس کے چہرے پہ چھائے تاثرات کو سمجھتے ہوئے وہ اس کی جانب جھکا تو وہ ڈرائیور کی موجودگی کے باعث گڑبڑائی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری شادی والے دن میری مسز کی طبیعت خراب ہو۔ مسز کی فٹنس کی کس قدر ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ہاتھ اس کے پہلو پہ جمائے وہ زمائنی انداز میں بولتا اس کے دل کو پتنگے لگا گیا، جبکہ چہرہ اس کی اس قدر غیر متوقع نزدیکی و بے باکی پہ بھاپ چھوڑنے لگا۔ یہ شادی محض ایک صفاتی، وہ اسے اس رشتے کی اصل حقیقت متعارف کروانے کو تھی۔ جب اس نے اپنا خوبرو چہرہ اس کے چہرے کے مزید نزدیک لایا تو اس کا دل چاہا وہ یہیں شرم سے ڈوب مرے یا اس شخص کو مار دے جسے دوسرے شخص کی موجودگی کا احساس ہی نہیں ہے۔ تم اپنے الفاظ کا گلا خود ہی گھونٹو گی یا میں انہیں اپنے انداز میں بند کرواؤں؟ نرم لہجے مگر آواز میں چھپی دھمکی پہ اس نے بنا اس کی بات کی زمائنیت کو سمجھتے ہوئے اس کی جانب بھنا کے دیکھا، لیکن اس سے قبل کہ وہ کوئی جوابی کارروائی کرتی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو وہ چونکی۔